السلام علیکم بریلین نالج کے ناظرین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل بریلین نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ واقعہ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت تاجر، زمانہ قبل اسلام مکہ میں عقیق و عکاس جیسے مشہور بازاروں میں تجارتی نمائشیں لگتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نمائش میں اپنے 20 اونٹ لائے، جن میں سے ایک اونٹ معمولی لنگڑا تھا جسے ہر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو ہدایت فرمائی کہ مجھے ضروری کام پڑ گیا ہے، تو اگر کوئی اس اونٹ کا خریدار آئے تو اسے اونٹ کا عیب ضرور بتانا اور قیمت بھی آدھی وصول کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پتہ چلا کہ غلام نے اونٹ کو فروخت تو کر دیا ہے، لیکن خریدار کو اونٹ کا عیب بتانا بھول گیا اور قیمت بھی پوری لے بیٹھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ساتھ لیا اور خریدار کی تلاش میں نکلے۔ خریدار چونکہ یمن کی طرف سے آئے تھے تو ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر کے بعد ان کا قافلہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، تم یا تو اونٹ واپس کر دو یا اپنی آدھی قیمت مجھ سے لے لو۔ تو ان کی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لے کر قیمت واپس کر دی۔ اس امانت و دیانت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ زندگی کا یہ وہ حسین پہلو ہے جو تاجروں کے لیے قابل تکلیف ہونا چاہیے۔ اکثر تاجروں کے لیے انتہائی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم شرعی حکم کی وجہ سے اپنی چیز میں نقص بتا کر اپنا نقصان کیسے کریں، جبکہ خریدار کو عیب کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس کے حل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کمال اور آخرت کے محافظے پر بہت زور دیا اور اپنے عمل سے مال کی اہمیت کو گھٹایا۔ ایک یہودی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا، وہ آ کر سختی سے اپنے مال کا مطالبہ کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ صاحب حق کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اونٹ خرید کر دے دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اونٹ جیسا تو اونٹ نہیں مل رہا، اس سے اچھا مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی اسے خرید کر دے دو، اور فرمایا، تم میں سے بہترین وہی ہے جو ادائی میں اچھا ہو۔ کوئی ملک قانون شکن اور با اثر سرمایہ داروں پر ہاتھ ڈالے بغیر چھوٹے تاجروں اور عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مطالعہ فرمائیں۔ قبیلہ عرش کے ایک شخص نے ابو جہل کے ہاتھ ایک اونٹ بیچا، لیکن ابو جہل قیمت میں دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس مظلوم شخص نے
طرفہ سے اس بابت بار بار رہائی دی، مگر کوئی ابو جہل سے اس کا حق دلانے کی جرات نہ کر سکا۔ ان دونوں ابو جہل اسلام دشمنی میں اپنے عروج پر بھی تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو، وہ تجھے رقم لا کے دے دیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید اور رنگ فک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے فوراً رقم دے دی۔ بعد میں ابو جہل سے لوگوں نے اس کی گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر مجھ پر ناقابل بیان رعب طاری ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مظلوم کو اس کا حق دلانے میں بااثر سرمایہ کاروں سے نمٹنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی حق تلفی اپنے عروج پر ہے۔ وطن عزیز میں اس خوفناک صورتحال کا حل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بازاروں کا چکر لگاتے، ناپ تول کے پیمانوں کی تحقیق کرتے اور تاجروں کے معاملات کو بغور دیکھتے اور پر کرتے تھے۔ ایک تاجر کے گندم کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیلی گندم اوپر رکھو تاکہ خریدار کو پتہ چلے۔ پھر فرمایا، یاد رکھو، جس نے دھوکہ اور فریب سے کام لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔